نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنے گھروں میں، معاشرے میں حضور کا طریقہ لاگو کریں۔ امت پر حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے۔ ہاں، بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے، مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، ہارون رشید کے بیٹے نے کدو پکڑا ہوا تھا، کدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹہنی ہوتی ہے، تو وہ یوں کدو کو گھما رہا تھا ٹہنی سے پکڑ کے۔ اس نزاکت کو سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازک ہی بڑا، جلوس کیوں نہ کڑی ہے۔ اس نزاکت کو سمجھا کرے۔ کدو پکڑا ہوا تھا تو کدو کے ساتھ ٹہنی تھی تو بچہ گھما رہا تھا ایسے ایسے گلی میں۔ امام مالک اٹھ کے گئے اور ہارون رشید کے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے یہ کدو نہیں، یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور کدو شریف حضور کو پسند ہی بڑا تھا، اس طرح کر، اس کو نہ گھما۔ کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا، اور بچہ تھا نا جوان، اس نے توجہ ہی نہیں کی، تھوڑا آگے جا کے تو پھر گھمانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، کہنے لگے، تیرے بیٹے کو 2 دفعہ سمجھایا ہے میں کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے پیار ہے، اور یہ کدو نبی پاک علیہ السلام کی پسند ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سمجھایا، پھر بھی کدو کو گھما رہا ہے، اب اس پر حد لگے گی، ان سے جرمانہ ہوگا۔ تو ہارون رشید نے بیٹا نہیں دیکھا، رسول اللہ کا پیار دیکھا۔ کہنے لگے، حضور کیا حد ہے؟ فرمایا، اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے 20 کوڑے مارو، اس پر کوڑے برسائے گے۔ اس نے اس کدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا، تو جو لوگ ختم نبوت کے بارے میں رویہ اختیار کریں، تو میرے بھائی حضور کے ساتھ رشتہ سب سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان نا اس معاملے میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہے، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا یار، میرے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، تو اگر کوئی میرے ابا جی کے بارے میں بات کرے برداشت ہوتی ہے؟ بھائی آپ کے بارے میں بات کی تو چلے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا گاؤں میں، تو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو کوئی ذکر کرتا تھا نا گھر کا، تو کہتے ہیں نا گھر تک نہ جائیں، سنا ہونا ہے نا آپ نے جملہ، میرے گھر تک میری گل کر۔ اور تو جب ہم گھر تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، تو نبی پاک تک اجازت دے سکتے ہیں بات کرنے کی؟ کسی کو یہ اجازت ہو سکتی؟ بالکل اجازت نہیں۔ اور صحابہ کرام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب تھے، ان کی گردنیں کاٹی ہیں صحابہ نے، ان کے ٹکڑے کیے ہیں صحابہ نے، ان لوگوں کو صحابہ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ ہاں، نبی پاک نے معاف کیا، پر صحابہ نے معاف۔ آج بھی گستاخ کو معافی نبی پاک دے سکتے ہیں، امت معافی نہیں دے سکتی، اس کو یاد رکھیں اور اس کے آگے بڑھیں۔ تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک علیہ السلام، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک علیہ السلام کا دین آگے بڑھ جائے، یہ ڈیوٹی ہے امت کی۔ یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین لے کے جائے۔ مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے ہیں نا کہ مدینے میں دفن ہوگا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، کام نہیں کر سکتے تھے اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے تھے۔ مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت پر حضرت سعد بن نبی وقاص کی قبر چائنا میں ہے، مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں ہے۔ بھائی صحابہ پھیل گئے، گلی گلی نگر نگر گئے، انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک علیہ السلام کا دین پھیلایا ہے۔ تو 10,000 مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں کو کون نکلے گا دین کے لیے؟ کون بات کرے گا؟